میں نے سب کی سنی اور بعض دوست اپنی محبت میں ایک تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ پروگرام اچھا لگتا ہے ان کو، تو وہ بعض یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے سے زیادہ مضامین موجود تھے ان کو نئے اینگل سے کیسے بیان کر لیا، ہر روز نیا مضمون کیسے آ جاتا ہے، مطلب وہ اپنا اپنا ان کا ہوتا ہے طریقہ کار۔ میں اس کا جواب اختصار سے دے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے۔ اگر ہمیں مجھے جو پرسنلی جاننے والے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد اور ہماری فیملی اور ہمارے برادری کو جانتے ہیں، وہ تو اس بات کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام جو وقت کا ہے اس کو مان لینے کی برکت ہے، ورنہ یہ چوروں ڈاکوؤں کی نسل اور مطلب وہ عجیب و غریب 6 8 8 10 10 12 12 قتلوں کی بالکل قبائلی رواج کے مطابق، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اس طرف لے آیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نانا جو تھے وہ بھی شیعوں کے ذاکر تھے اور وہاں سے انہوں نے احمدیت قبول کی۔ دادا میرے متشدد مزاج سنی تھے، احمدی کی گھوڑی کو بھی گاؤں سے گزرنے نہیں دیتے تھے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور پھر انہوں نے خود جا کے بیعت کی اور قادیان جا کے۔ تو اس کے بعد مجھے بہت بچپن میں یاد ہے، مطلب میں اس وقت 4 سے 6 سال کا ہوں گا، تو اس وقت جب وہ نماز میں مختلف ان کی حالتیں تھیں، تو مجھے یاد ہے کہ وہ قرآن شریف اور نماز کے الفاظ ان کے دلوں پہ اثر کرتے تھے، اور ان کی ہچکیاں اور سسکیاں میں نے نمازوں میں سنی ہوئی ہیں۔ تو ان کی جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو انہیں درست فیصلے کی توفیق دے دی، تو اس کے بعد پھر یہ تبدیلیاں آنی تھیں۔ پھر اس کے بعد خلافت ثالثہ کے مجھے آج تک حضرت خلیفہ ثالث کا بالکل ٹھہر ٹھہر کے جلسوں میں تقاریر کا خطبے، وہ خطبے تو وہ تھے کہ وہ ہم اس وقت بچے تھے تو بہت بڑی مسجد اقصیٰ، اور اس میں سے آگے آگے جا کے تو وہ گول سا بڑا سا محراب، اس میں وہ جیسے وہ آنا، عجیب وہ دور تھا۔ اب تو یہ لگتا ہے کہ وہ یعنی پہلے بھاگ کے تو کاروں کی طرف ہاتھ ہلا کے آنا، اور پھر بھاگ کے تو صفیں چیرتے چیرتے، ہمیں کوئی شاید کچھ نہیں کہتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو جزا دے، اور پھر بیٹھنا بھی کہ جہاں سب بالکل سامنے سے نظر آئیں، جب اس وقت سے خلافت دیکھی ہوئی ہے۔ پھر اس وقت 2 3 3 ضلعوں کی اکٹھی ملاقاتیں ہوتی تھیں، تو وہ جو وجود اللہ تعالیٰ نے بخشے ہیں جماعت کو، وہ صرف جب ان سے آپ مسافے کرتے ہیں تو وہ صرف مسافے نہیں ہو رہے ہوتے، وہ ان کی آنکھیں، ان کا چہرے اور ان کی توجہ، وہ آپ کے اوپر ساتھ ساتھ اثر کر رہی ہوتی ہے۔ پھر خلافت رابعہ کا دور جب آیا تو ہمارے ٹھیک ہے شعور کی عمر آ چکی تھی، لیکن ہجرت فوراً ہو گئی۔ پھر ہجرت کے بعد میں نے ایف ایس سی کے بعد کی بات ہے کہ جو چھٹیاں ہوئیں، تو مجھے یاد ہے ان دنوں خطبہ کیسٹس میں آتا تھا، تو میں نے کہا کہ یار یہ کیسٹ جو ہے وہ تو ایک خطبہ آتا ہے اور اب پتہ نہیں کتنے ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت مولوی سلطان محمود انور صاحب ناظر اصلاح و ارشاد ہوتے تھے، اور یہ مجھے پتا تھا کہ یہ سارے مربیان کو ہر جگہ خطبہ جو ہے یہ مولوی صاحب کے تھرو جاتا ہے، یعنی ناظر اصلاح و ارشاد کے تھرو، اور دفتروں میں بھی اس وقت ایسے ہی آنا جانا، سیدھا سیدھا بندہ سائیکلوں پہ چڑھ کے آپ اندر چلے جاتے تھے، ایسے سیکیورٹی کے ماحول نہیں ہوتے تھے۔ تو ان کا ایک بیٹا میرا کالج فیلو تھا، تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یار تمہارے ابا کہتے ہیں ہاں ایک بہت بڑی الماری ہے، اس میں یہ ساری کیسٹیں پڑی ہوئی ہیں حضور کی۔ تو میں نے کہا وہاں سے کیسٹیں؟ کہتا ہے تو لے کے میں تمہیں ایسے ہی کیسٹیں اٹھا کے دے دوں، وہ ابا جان کی کیسٹیں ہیں؟ میں نے کہا اچھا پھر ایسے کرو، میں نے یہ چھٹیوں میں وہ ساری کیسٹیں سننی ہیں، ٹیپ ریکارڈر کا میں نے بندوبست کر لیا ہے، چھٹیاں ویسے ہیں۔ آخر وہاں ربوہ میں ایک شمس ریکارڈنگ ہوتی تھی، یہ اب میرا نوسٹیلجیا ہے، تو اب پروگرام ایسے ہی اس طرف نکل گیا ہے، تو چلیں میں اب شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو اس کو میں نے 4 کیسٹس خرید کے، تو خالی کیسٹس، تو میں نے کہا یہ 4 کیسٹس تم رکھ لو، یہ زر ضمانت ہیں، اور مجھے روزانہ مولوی صاحب کی الماری میں سے 4 کیسٹیں نکال کے دے دیا کرو، اور ڈیٹ ظاہر ہے ایک ترتیب سے ہر خانے سے نکالتے جانا، اور میں تمہیں اگلے دن واپس کر کے اور 4 لے لیا کروں گا۔ یہ میری 4 خالی کیسٹس جو ہیں زر ضمانت کے طور پر، گارنٹی کے طور پر پڑی ہیں۔ جس دن میں واپس نہ کروں
تو ان چاروں کے اوپر وہ چار تم ریکارڈ کروا کے آئندہ مجھے نہ دینا. اللہ اس کا بھلا کرے. عدنان دانی ہم کہتے تھے, ابھی بھی خیر خیریت سے ہے دوست. تو اس نے اس زمانے میں مجھے 4 مہینے میں 300 تو کوئی 70-80 کیسٹس دی ہیں, اور وہ میں نے 3 مہینے میں مکمل کیا. وہ جیسے سلیبس ہوتا ہے, پھر تو اس کا چسکا پڑ جاتا ہے نا, اس کے وہ اس میں روح میں اتر آتی ہے وہ چیز. اس طرح انسان اپنے, اب اگر دیکھا جائے, اور یعنی اگر آپ نے خلافت سے تعلق رکھا تو آپ کو اس کی وجہ سے خلیفہ وقت کو دھیان سے سنیں گے تو مسیح موعود اسلام کو پڑھنے کی آپ کو ذوق پیدا ہوگا. مسیح موعود اسلام کو سمجھ کے پڑھ جائیں گے تو آپ خلافت کے ساتھ جڑتے جائیں گے. تو یہ بالکل پتہ نہیں چلا کہ یہ کیسے کیا, لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل سے, اگر آپ یعنی قرآن شریف کی عزت کرنے لگیں گے تو باقی علوم آپ پہ کھلنے لگیں گے. خلیفہ وقت کو آپ توجہ سے سننے لگیں گے تو جو باقی دانشور ہیں وہ آپ پہ کھل بھی جائیں گے, اور آپ ان کے کمپلیکس سے بھی آزاد ہو جائیں گے. داد دینے والوں کا بہت شکریہ. مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ جب کوئی انسان پروگرام میں سے گزرتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے, لیکن میری یہ بھی خواہش ہے کہ وہ جو کہنے میں ایک جو تعریف اور وہ ہے وہ پھر جس کی ہے پھر اس طرف جائے نا. تو بالکل اسی طرح سے ہم, بلکہ یہ تو بعض غیر احمدی دوست جو ہیں ہمارے یونیورسٹی فیلوز بھی, اور اچھی گفتگو ہوتے ہوتے وہ ایک دفعہ ایک علی وقار ہمارا دوست ہوا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ زندگی دے, تو کہتا ہے مرزا صاحب کو چھوڑ کے ذرا بات کریں نا. تو میں نے کہا مرزا صاحب کو چھوڑیں تو ہمارے پاس بات ہی کوئی نہیں, پھر ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں. اور یہ امر واقعہ ہے کہ سب ہم نے اس سے پایا, شاہد ہے تو خدایا. یہ مصرع بانی جماعت احمدیہ نے جب لکھا تھا وہ اپنی جگہ پہ لکھا تھا. اب اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں خلافت پر بھی اتنا ہی اپلیکیبل لگتا ہے. اور آخری بات یہ کہ جب لوگ قریبی دوست یہ کہتے بھی ہیں کہ اچھا اب یہ پروگراموں پہ اتنے مضامین کہاں سے آئیں گے, تو میں نے کہا مجھے زیادہ تو نہیں پتہ, لیکن کل مجھے ایک لفظ فلیش ہوا تھا قرآن شریف کا. اس میں جو آیت ہے وہ ختم اس بات پہ ہوتی ہے کہ واللہ واسع علیم, کہ اللہ واللہ ہے یا واسع علیم, اللہ تعالیٰ نے علیم اور واسع اکٹھا بیان فرمائے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ واسع بھی ہے اور علیم بھی ہے تو اس کا تھوڑا سا بھی وہ اس کا فضل شامل ہے آل رہے, تو کیا مضامین ختم ہی نہیں ہوتے, ساری زندگی بات کرتے رہیں آپ اس پہ. اور اگر سچ دیکھا جائے تو پاکستان میں یا ہمارے ارد گرد جو دنیا کے مسائل ہیں وہ تو جان ایلیا نے کہا کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے, روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے.